من شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ ایک مسئلہ پاکی سے متعلق ہے کہ آج کل آٹومیٹک واشنگ مشینیں آ رہی ہیں جن میں کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، پھر مشین خود ہی پانی لیتی ہے، خود ہی سرف لیتی ہے، خود ہی اسے نچوڑتی ہے، خود ہی اسے سکھاتی ہے، سب کام مشین خود کرتی ہے۔ تو اس میں اگر کوئی ناپاک کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ پاک ہوگا یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ اصل چیز ہے ازالہ نجاست، اور اس میں پانی اتنی مقدار میں آتا جاتا ہے کہ جو مقصود ہے پاکی حاصل کرنے کا وہ ہو جاتا ہے۔ ایک سوال سحری سے متعلق یہ ہے کہ سحری ختم ہونے کے بعد جو 6 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اذان سے پہلے، کیا اس میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگرچہ پڑھنے کی گنجائش تو ہے، لیکن ہم مشورہ نہیں دیں گے پڑھنے کا، اس لیے کہ ہر جگہ کے اعتبار سے یہ 6 منٹ ہی وقت نہیں ہے، کہیں 4 منٹ بھی ہو سکتا ہے، کہیں 3 بھی ہو سکتا ہے۔ احتیاطاً اسی لیے یہ مقدار رکھی گئی ہے۔ تو یہ مشکوک وقت ہے، گویا ہو سکتا ہے صبح صادق ہو گئی ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، لہذا اس میں کھانا پینا بھی نہیں چاہیے، اور اس میں نفل نماز بھی نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ ایک سوال ہے کہ آج مؤذن صاحب نے 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دی مغرب کی غلطی سے، اور لوگوں نے اذان سن کر کے افطار کر لیا، تو روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو روزہ نہیں ہوا، ان کو بعد میں قضا کرنی ہوگی، لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کہ کیا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مغرب کی 3 رکعت پڑھنے کے بعد افطار فرمایا کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں افطار جلدی کرنے کا حکم ہے۔ جیسے ہی وقت ہو جائے اور وقت ہونے کا یقین ہو جائے تو اب تاخیر نہ کی جائے، جو بھی میسر ہو اس سے افطار کر لیا جائے۔ اس لیے اس سے ظاہر یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نماز سے قبل ہی افطار فرمایا کرتے تھے، الا ہے کہ کوئی خاص صورت کبھی پیش آئی ہو تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک اہم سوال ایک صاحب نے کیا ہے، اور اچھا سوال ہے وہ، کہ کل یہ بات آئی تھی کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور اس کی قیمت جوڑی جاتی ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ مال تجارت سے کون سا مال مراد ہے، باقی رہنے والا یا جلدی خراب ہو جانے والا؟ باقی رہنے والا جیسے لکڑی ہے، فریج ہے، کولر ہے، اور جلدی خراب ہو جانے والا جیسے سبزی ہے، ترکاری ہے، فروٹ ہے۔ تو مال تجارت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں یا صرف باقی رہنے والا مال تجارت میں ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ سب مال تجارت میں شامل ہیں، چاہے وہ ترکاری فروٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو باقی نہیں رہتے، تو باقی رہنے نہ رہنے سے مسئلے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زکوٰۃ کا حساب لگتا ہے 1 دن سال میں صرف، اور ایک وقت میں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا سال 1 رمضان سے شروع ہو رہا ہے، تو 1 رمضان کو اس کی ملکیت میں جو بھی مال تجارت ہو، چاہے وہ باقی رہنے والا ہو یا جلدی خراب ہونے والا، اس تاریخ میں جس حالت میں موجود ہے اس کی قیمت لگا لے،
فرض کیجئے اس کے پاس 500 روپے کی ترکاری موجود ہے اس دن، یا 5000 کی موجود ہے، وہی جوڑ لے۔ غلہ موجود ہے، فروٹ موجود ہیں، تو ایک دن کا معاملہ ہے۔ جب ایک دن کا معاملہ ہے تو باقی رہنے والی چیز ہو یا جلدی خراب ہونے والی چیز ہو، سب اس کے اندر شامل ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہ تو ترکاری اور وہ تو پھر بھی باقی رہنے والی زیادہ چیز نہیں، لیکن کوئی آدمی فرض کرو آئس کریم کا کاروبار کرتا ہے، تو جس دن وہ حساب لگائے گا تو جتنی آئس کریم اس کے اسٹاک میں موجود ہے ان سب کی قیمت اسے جوڑنی ہے۔ تو مال تجارت میں یہ ساری چیزیں جڑتی ہیں۔ زکوٰۃ ہی سے متعلق ایک اہم سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سی کمیٹیاں ہیں، سماجی کمیٹیاں ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ لے کر لوگوں میں راشن تقسیم کر رہی ہیں، اور بعض مرتبہ صاحب نصاب لوگ بھی راشن لے لیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایسی تمام کمیٹیاں جو زکوٰۃ کی رقم لے رہی ہیں، زکوٰۃ لیتے ہی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسے صحیح مصرف میں حتی الامکان خرچ کریں، مشکوک جگہ پر نہ لگائیں، ورنہ وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور دینے والوں کو بھی لازم ہے کہ وہ ایسی ہی کمیٹیوں کو زکوٰۃ دیں جن کے بارے میں انہیں اعتماد ہو کہ وہ صحیح جگہ پر اسے لگائیں گے، ورنہ ان کی زکوٰۃ کی ادائیگی خطرے میں رہے گی۔ ایک صاحب نے سوال اسی سلسلے میں، راشن والے مسئلے میں یہ کیا ہے کہ میں نے لاک ڈاؤن شروع ہونے کے وقت تقریباً 13,000 کی رقم کا راشن غریبوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، اور میرے اوپر زکوٰۃ واجب بھی ہے، میں صاحب نصاب ہوں، زکوٰۃ نکالنی ہے، مگر اس وقت ہاتھ تنگ ہے، تو کیا وہ 13,000 روپے جو میں نے راشن میں دیے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان کو جوڑ سکتا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ جو آپ نے بلا زکوٰۃ کی نیت کے وہ راشن تقسیم کیا وہ اب زکوٰۃ میں نہیں جڑے گا، کیونکہ اغلب یہی ہے کہ وہ راشن جن لوگوں کو دیا گیا وہ انہوں نے خرچ کر لیا ہوگا، وہ باقی نہیں رہا، اور جو چیز باقی نہ رہے اس میں بعد کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ آپ کا نفلی صدقہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن آپ کی زکوٰۃ اپنی جگہ پر باقی ہے، اسے جب آپ کو موقع ہو وہ ادا کریں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارا معمول رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو حساب لگانے کا ہے، اب ہم نے حساب لگا لیا، لیکن اس کے 4-5 دن کے بعد ہمارے پاس اور مال آ گیا، تو کیا اس مال کی زکوٰۃ بھی اس سال ہمیں ادا کرنی ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اس سال آپ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ اب اگلے سال کا جب حساب ہوگا تو اس وقت جو مال موجود ہوگا اس کی زکوٰۃ اس وقت آپ ادا کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ڈپازٹ کے طور پر جو مالک مکان پیسے لیتا ہے اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تو اس کی 2 جہتیں ہیں، ایک تو یہ کہ متعین وقت کے لیے کرایہ داری ہے، 1 سال کے لیے ہے فرض کیجئے، اور 5 لاکھ روپے اس کو ڈپازٹ دے دیا، اور یہ یقین ہے کہ 1 سال کے بعد ہم دکان خالی کریں گے تو ہمیں 5 لاکھ واپس مل جائیں گے، تو یہ ڈپازٹ جو ہے کرایہ دار کی طرف سے قرض ہے، اس پر قرض کے احکام جاری ہوں گے، لہذا جب یہ 5 لاکھ ملیں گے تو پچھلے سال کی بھی زکوٰۃ یہ کرایہ دار ادا کرے گا۔ اور اگر ان لمٹ کرایہ داری ہے، یہ کوئی طے نہیں کہ 1 سال میں خالی کر دیں گے اور پیسے لے لیں گے، کچھ پتہ نہیں کتنے سال کا معاملہ ہے،
تو اس صورت میں نہ کرایہ دار پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے نہ مالک پر، کیونکہ یہ کسی کے ملک میں نہیں ہے اور یا کسی کے ضمان میں نہیں ہے۔ یہ چند مسائل آج کی مجلس میں عرض کیے گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو ہر سطح پر دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے بھی دعاؤں کی گزارش اور درخواست ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔